کرنا پڑے گا کیونکہ وہ جو ٹریول کر رہے ہیں خواجہ اظہار الحسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ایم کیو ایم کے سینئر رہنما. ناظرین میں بتاتا ہوں ہم نے ان سے کیوں ریکویسٹ کی کہ ذرا ہم ان سے بات کر لیں. پچھلے 2-3 دن سے بڑا ہی ایک ٹینشن ہوئی ہے ایم کیو ایم کے درمیان میں، فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان میں، جب 3 لاشیں ملی تشدد زدہ ایم کیو ایم کے ورکرز کی، اور اس کے بعد ایم کیو نے بڑی سٹرونگ اس میں لائن دی. وسیم اختر صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ شہباز صاحب آپ کو ہم نے اس لیے وزیر اعظم الیکٹ نہیں کیا، اور یہ بھی میسیجز اس طرح کا امپریشن آنا شروع ہوا کہ شاید یہ کوئی راہیں جدا نہ ہو جائیں. لیکن لوگ اس کو کسی اور پیرائے میں دیکھ رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ گری تو تب بھی گورنمنٹ تبھی گری جب ایم کیو ایم اور باپ پارٹی سائڈ پہ ہوئے. اور ہمیشہ سے یہ بھی اب اوپنلی کہا جاتا رہا ہے، خان صاحب نے بھی کہا، باقی لوگوں نے بھی کہا کہ جن لوگوں نے ہماری باری ہٹایا تھا وہ اب بھی مداوع کر سکتے ہیں کہ اگر یہ پارٹیز اپنی اپنی راہیں الگ کر لیں. تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو جو اصل جھگڑا ہے، شاید ایم کیو ایم پہ پھر تو پریشر نہیں آ رہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ اس حکومت سے بھی سائڈ پہ ہو جائیں، اور یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے، یہ بھی ایک وجہ بن جائے اس بات کی. تو خواجہ اظہار الحسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر رہنما ایم کیو ایم سے. ان سے یہی سوال ہے میرا، خواجہ صاحب یہ لوگ اس پہ ذرا سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں کہ جب بھی گورنمنٹ کا گرنا یا سنبھلنا یا پولیٹیکل چینج کی بات ہوتی ہے، ایم کیو ایم کے پاس کوئی نہ کوئی مدعا بڑا سیریس ہوتا ہے جس کو وہ ایکسپلائٹ کر لیتی ہے. کیا یہ کو انسیڈنس ہے اس ٹائمنگ کا کہ یہ ایشو واقعی ایک اور ایشو ہے لیکن آپ کا ابھی گورنمنٹ سے علیحدہ ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب شکریہ. پہلے تو میں یہ گزارش کروں، آپ نے فرمایا کہ دوبارہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں کوئی ایسا فیصلہ ہو رہا ہے. میں تھوڑا سا صرف پس منظر یہ بیان کروں کہ خان صاحب کے پاس 174 میں سے 152 اراکین رہ گئے تھے، اور اس کے بعد جب 152 رہے تو ہم 7 لوگ یعنی ہمیں ملا کر وہ 159 تھے، اور تب بھی حکومت پھر بھی جا رہی تھی اور ایک آئینی طریقے سے جا رہی تھی. صحیح. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ مسلم لیگ قاف نے اینڈ ٹائم پہ انہیں دوبارہ جوائن کر لیا تھا، جس میں ان کے 2 فیکشن بن گئے تھے. تو جب وہ حکومت جا ہی رہی تھی تو ہمارے پاس 2 ہی آپشن تھے، یا تو ہم اپوزیشن کی بینچز میں بیٹھتے اور شاید کوئی تیسری طاقت کا راستہ ہموار ہوتا، یا کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہوتا، یا پھر ہم بحالت مجبوری ان باقی 2 جماعتوں کا ساتھ دیتے جنہوں نے 1 سال کا ٹینیور مکمل کر کے بر وقت انتخابات کرانے تھے. جو آج کی صورتحال ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اس وقت ہمارے یہ جو 3 لاپتہ ساتھیوں کی یہ جو لاشیں ملی، تو اس پہ پورے کراچی میں ایک رد عمل آیا، اور مجھے اس بات میں کہنے میں کوئی عار نہیں کہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور تمام لوگوں نے بہرحال اس بات کے اوپر اپنا ایک رد عمل دیا. باوجود اس کے کہ کراچی میں ایسا کچھ بھی ہو جائے تو باقی صوبے کی جماعتیں جو ہیں وہ اس پہ مذمت تو دور کی بات، افسوس کی دعا بھی نہیں کرتے. اور ایسا ہی حال ہمارے کچھ پچھلے اتحادیوں کی جانب سے بھی ہوا، لیکن کم از کم کچھ لوگوں نے، کچھ جماعتوں نے اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا اور یہ یقین دہانی کرائی کہ آئندہ اس قسم کے کوئی واقعات نہیں ہوں گے اور اس کی بھی تحقیقات ہوگی. اور اس کا مداوع کرنے رانا ثناء اللہ صاحب آئے بھی، اور مزید جو متاثرہ فیملیز ہیں ان سے ملاقات بھی کی. تاحال میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ایسے واقعات اور نہ ہوں، لیکن اگر ایسے واقعات ہوئے تو یقیناً عوام میں یہ جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ہم آخرکار حکومت میں کیوں ہیں. جو بات آپ نے خدشہ ظاہر کیا، یہ میں اس کو بغیر ایکسپلائٹ کے، بغیر جو آپ نے فرمایا ایکسپلائٹ نہیں ہے، یہ ہماری مجبوری ہے. اور ہماری نہیں، یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی مجبوری ہو سکتی ہے. اگر پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ایسا ہو، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ایسا ہو، لیکن اب ایسا ہوتا نہیں ہے، عموماً یہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہی پیش آتا ہے واقعات. تو یہ ہماری مجبوری ہو جائے گی کہ ہم اپنے لوگوں کو کیا جواب دیں، جبکہ اس وقت بھی مہنگائی، بے روزگاری عروج پر ہے. معاہدے 6 ماہ، پچھلے 3.5 سال میں بھی معاہدوں پہ عمل نہیں ہوا، اور اس بار بھی 6 ماہ میں معاہدوں پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اور آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیں کتنا پاگلوں والا کام ہم کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آتا ہے اور پروونشل گورنمنٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو ایک ہدایت آتی ہے، ہم اس فیصلے کی فوٹو کاپیاں کرتے ہیں اور سب کے دروازے پہ جاتے ہیں، بھائی اس ملک کی اعلیٰ عدالت نے ایک فیصلہ ہے، برائے مہربانی اس پہ عمل کرو.
یعنی ہم تو ایک عجیب کام کر رہے ہیں جو کہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ عدالت میں فیصلہ آ گیا حکومتوں کو اس پہ لازمی عمل کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم وہ لے کے دروازے جا رہے ہیں، بیلف کا کام کر رہے ہیں کہ بھائی 140 پہ عمل کرو، بلوچستان والے تف پہ عمل کرو، پنجاب والے، KPK والے، سندھ والے، لیکن تاحال اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا، جس ہمارے اوپر ہی نہیں، قانون اور انصاف کے اداروں پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جو باقی ایشوز تھے، آپ لوگوں کو یہ تھا طے ہوا تھا کہ گورنر آپ کو ملے گا، وہ بھی ابھی تک سندھ میں کویشچن مارک ہے، تو جو انٹرنل پھڈا تھا تصوری وغیرہ کا جو عہدے ملے اس کے اوپر جو جھگڑا تھا وہ اپنی جگہ ہے، گورنر والا ایشو بھی 5 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی ہوا میں ہی لٹکا ہوا ہے۔ اب PTI کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ پہلے آ کے اتحادیوں سے ملاقاتیں کریں گے، کیا آپ کے پاس، آپ کے خیال میں آپ کے درمیان میں اور PTI کے درمیان میں کوئی ہے گنجائش بات چیت کرنے کی کہ جو پرانے روابط بحال ہو جائیں؟ دیکھیں PTI کا حالیہ بیانات میں اور پچھلے بیانات میں صرف اور صرف انمیچورٹی کا فرق ہے، یعنی ہم حکومت میں ہوئے تو نفیس ہوئے، حکومت سے باہر ہو گئے تو غدار ہو گئے۔ ابھی ہم نے حکومت خلاف بیانات دینے شروع کر دیے تو انہوں نے کہا جی دوبارہ ہمارے ساتھ ملنے کی باتیں کریں۔ یعنی اگر آپ کو اقتدار اعلیٰ کا منصب مل جائے تو بادرآباد کی سیڑھیاں آپ دوبارہ چڑھ جائیں گے، لیکن یہ کہیں ذکر نہیں آیا کہ 3.5 سال میں MKM کے ساتھ جو معاہدے پر عمل نہیں ہو سکا اس کے لیے کسی نے کوئی کلیریفیکیشن نہیں دی۔ تو مالک صاحب کیا ہم اس لیے ہیں کہ ہم سب کو وزیر اعظم بناتے رہیں، وزیر اعلیٰ بناتے رہیں اور خود ہم حکومت میں 2 وزارتیں لیں اور پوری دنیا کے تانے سنتے رہیں؟ بھائی اب تو ہمارا سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں بھی وزیر اعلیٰ کیسے ملے، ہمارا بھی مشترکہ وزیر اعظم کیسے آئے۔ تو ہماری سوچ اور دوسری جماعتوں کی سوچ میں یہ مثبت ہمارے پاس پہلو ہے کہ ہم تو جمہوریت کے لیے اور خاص طور پہ اپنے شہر کے لیے جتنے، صرف یہ مجھے بتائیے ویری کوئکلی، اگر میں آپ کی بات سمجھاؤں تو آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم ابھی گورنمنٹ کو چھوڑنے کا نہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور ریپیٹ ہوا واقعہ، کوئی ہمارا ورکر غائب ہوا، کوئی مارا گیا، پھر ہم مجبور ہوں گے، تو اس بات پہ آپ علیحدہ نہیں ہو رہے۔ اور دوسرا جو گورنر کی والی بات ہے ہوا میں لٹکی ہوئی ہے، وہ بات بھی اتنی بڑی نہیں ہے کہ آپ کی اور گورنمنٹ کی، فیڈرل گورنمنٹ سے آپ کی علیحدگی ہو جائے۔ کیا میں صحیح سمجھاؤں؟ نہیں، گورنر والی بات تو اس لیے بھی اتنی اہم نہیں ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اس میں ترجمان جو صدر پاکستان ہے ان کی طرف سے کوئی بیان آنا چاہیے، نام وہاں پہ ہولڈ ہوئے میں اور سمری انہی کے پاس رکی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک صدارت کے کسی ترجمان نے ہمیں نہیں بتایا کہ آخرکار تینوں صوبوں میں گورنر کیوں نہیں ہے۔ سمری اسلام آباد میں رکی ہوئی ہے، کسی اور شہر میں رکی ہوئی ہے؟ سر یہ تعیناتی تو صدر پاکستان کرتے ہیں، اور میں نے آپ سے گزارش کی نا صرف سندھ میں نہیں، اور مزید 2 صوبے ہیں جہاں پہ گورنر کی تقرری رکی ہوئی۔ ٹھیک ہے۔